السلام علیکم ناظرین، بہاڑی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ثناء اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 2 دن قبل ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے میلسی کے اندر اپنا ایک تاریخی خطاب کیا۔ خطاب تو مکمل ہو گیا، لیکن وہ خطاب چند سوال چھوڑ گیا۔ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کے دوران چند باتیں ذکر کی ہیں اور چند اعلانات کیے ہیں اور چند مسائل کو چھیڑا ہے۔ ان تمام باتوں کو ہم ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، میڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو اس میں اپنی رائے رکھنا ہر ایک انسانی ہونے کا حق ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو اعلانات کیے، جو باتیں کی، ان میں سے جو پہلی بات عمران خان صاحب نے کی، پہلا اعلان کیا، وہ یہ کیا کہ جنوبی پنجاب کے لیے 500 ارب روپے کا اعلان کیا کہ ہم جنوبی پنجاب پر 500 ارب روپے خرچ کریں گے۔ دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کے مستقل صوبہ بنانے کے لیے اسمبلی کے اندر بل پیش کریں گے۔ اور ساتھ یہ سوال اٹھا دیا کہ آج جو اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک چلا رہی ہے اور آپ کو یہ دلاسا دے رہی ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کو، ساؤتھ پنجاب کو مستقل صوبہ بنائیں گے، ہم دیکھیں گے کیا اس بل کو پیش کرنے کے بعد وہ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کون سچا کون جھوٹا۔ تیسرے نمبر پر عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ مہنگائی کے حوالے سے کی کہ اس مہنگائی کے باوجود بھی کسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ چند چیزیں ذکر کی، کہا کہ کپاس ہے، کپاس کے اندر بھی کسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، گندم کے اندر بھی کسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، مکئی کے اندر بھی کسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور کھاد کے بارے میں کہا کہ کھاد کی مشکلات ہیں، ہم نے پہلے بھی بہت زیادہ پیمانے کے اندر کھاد کو آگے تقسیم کیا ہے اور آگے لایا گیا ہے۔ اب چائنا سے بھی ہم نے کھاد منگوائی ہے، وہ بھی چند دنوں میں لانچ ہو جائے گی۔ لیکن اس بات میں عمران خان صاحب سے ہم ایک سوال کر سکتے ہیں، جب منشور پیش کیا اس وقت ایک لفظ بولا تھا مزدور کا۔ کسان کو فائدہ ہوا، مہنگائی بڑھی، کسان کو فائدہ ہوا، مالدار کو فائدہ ہوا، نقصان ہوا تو صرف مزدور کا نقصان ہوا۔ تو کیا مزدور کے لیے آپ نے کیا کیا، اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میرا ایمان ہے کہ جب کسان خوشحال رہے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم اس بات میں متفق ہیں کہ کسان کو خوشحال ہونا چاہیے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ ہوگا، تب جا کر ملک ترقی کرے گا۔ عمران خان صاحب نے ایک بات ذکر کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یورپی یونین کی طرف سے ایک خط پہنچا پاکستان کو کہ انہوں نے کہا کہ روس کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں اور روس کے خلاف ووٹ دیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہاں پر ایک للکارتے ہوئے یورپی یونین پر ایک سوال اٹھایا، کیا آپ نے یہ خط بھارت کو بھی لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ اگر ان کو نہیں لکھا تو آپ نے ہمیں کیوں خط لکھا؟ اس پر انہوں نے کہا کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ کیا آپ ہمیں غلام سمجھتے ہیں؟ تو ہم آپ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے اپنا نام لیتے ہوئے کہا کہ نہ میں خود جھکوں گا اور نہ اپنی عوام کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ اور اس پر ایک انہوں نے مثال اٹھائی ماضی کے زمانہ کی، انہوں نے کہا کہ نوجوانوں آپ کے سامنے ایک مثال ہے ماضی کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کیا جب ہم نے نیٹو کے مسئلے میں آپ کا ساتھ دیا، کم از کم آپ نے ہمارا شکریہ تک بھی ادا نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمارا اس معاملے میں کوئی ہمیں اپریشیٹ کیا یا آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا؟ حالانکہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کے اندر ہمارا نقصان کتنا ہوا، 80,000 پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اور کہا کہ اس نیٹو کی جنگ کے اندر پاکستان کو 100 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ اور انہوں نے پھر آخر میں اپوزیشن پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ جب اپوزیشن کی اب جو جماعتیں ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ، ان کا دور حکومت 2008 سے جو 2018 تک رہا ہے، 10 سالہ دور حکومت کے اندر پاکستان پر 400 ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ قبائل جو ہمارا علاقہ ہے وہ اجڑ گیا اور 35 لاکھ قبائلیوں نے، اور میں جب اس پر ڈرون حملے کیے گئے تو وہاں سے 35 لاکھ قبائلیوں نے نقل مکانی کی۔ اور انہوں نے کہا، سوال اٹھایا، کیا ان اپوزیشن جماعتوں نے جو ماقبل کے اندر، ماضی کے اندر جو دور حکومت میں رہی ہیں، ان کا جو دور حکومت رہا ہے، کیا انہوں نے روکا تھا ان کو یا نہیں روکا؟ نہیں روکا تو کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس لیے نہیں روکا چونکہ ان کی پراپرٹیاں باہر ہیں اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم روکیں گے، اگر ہم ان یورپی یونین اور ان تمام جو ممالک ہیں ڈرون حملے جو کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو روکیں گے تو وہ ہماری پراپرٹیاں وہ ضبط کر لیں گے،
اس لیے انہوں نے ڈرون حملے کرنے والے جو افراد تھے، جنہوں ڈرون حملے کرنے والوں کو روکا تک نہیں، اور نقصان پاکستان کا ہوا۔ اس بات میں بھی ہم ان کے ساتھ متفق ہیں کہ بہت اچھا انہوں نے جواب دیا یورپی یونین کو۔ اور آخر میں ساتھ انہوں نے عدم اعتماد کی جو اپوزیشن نے تحریک چلائی ہوئی ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ہر ایک کو لے کر للکارا اور ہر ایک پر تابڑ توڑ وار کیے۔ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے، اس کا جو نمبر 1 مجرم ہے وہ ہے نواز شریف۔ انہوں نے کہا، نواز شریف کو گیدڑ کہا۔ انہوں نے کہا 2 مرتبہ یہ جھوٹ بول کر یہاں سے فرار ہوئے ہیں، ان کی اولادیں باہر کروڑوں کی جائیدادوں کو استعمال کر رہی ہے اور یہ خود پاکستان میں اتنا عرصہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جھوٹ بول کر بھاگنے والا گیدڑ کہلاتا ہے، اور گیدڑ کبھی لیڈر نہیں ہوا کرتا۔ دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب کو لیا، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو کی حقیقت اگر پہچاننی ہو تو آپ کو ایک چپڑاسی، مقصود نامی چپڑاسی کو لے آؤ، وہ اس کی حقیقت آپ کو بتلائے گا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے مقصود نامی شخص کی نام لینے کی؟ انہوں نے کہا کہ مقصود نامی جو چپڑاسی تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 375 کروڑ روپیہ ڈال دیا گیا، اس کو پتہ نہیں کہاں سے آئے۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ آصف علی زرداری صاحب کا نام لیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو زرداری ہے، جب بے نظیر صاحبہ کا دور حکومت آیا تو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہو گئے کہ اس ٹیکس میں سے 10% یہ لیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری یہ دونوں ایک آپس میں اکٹھے بیٹھیں تو ایک دوسرے کو یہ باتیں یاد دلائیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ فضل نام لے کر کہا۔ تو یہ جو اپوزیشن پر انہوں نے تابڑ توڑ وار کیے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہم عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ برسر اقتدار آئے، انہوں نے جو کچھ غلط کیا آپ فوکس کریں اپنے کام پر توجہ دیں۔ جو آپ نے اعلانات کیے بہت اچھے کیے، اور آپ نے جو کام کرنا ہے اس پر فوکس کریں۔ انہوں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، وہ تو کر گئے، پاکستان کا نقصان کر دیا، پاکستان کی جانیں ضائع کی، سب نقصان کیے، لیکن آپ اپنے کام پر فوکس کریں، تب جا کر پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کارنامہ کیا۔ یہ تھی ہماری اظہار رائے، اور آپ کی کیا رائے ہے ان تمام معاملات میں، ان تمام رائے میں، ان تمام جو مطالبات عمران خان صاحب نے رکھے ہیں، ان میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثناء اللہ کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے بہاڑی ٹی وی۔